چھوڑ کے تیبہ
محرم الحرام شریف دا اے بابرکت مہینہ 9 محرم الحرام ہے. ساری دنیا کو پتا ہے کہ انہاں دنوں وچ کیڑیاں ہستیاں جنہاں نے جام شہادت نوش فرمایا. ساری دنیا کو پتا ہے، ساری کائنات کو پتا ہے. اللہ تعالیٰ ان پاکاں دا صدقہ ساری سارے دی حاضری قبول فرمایا. سارے کہتے ہو آمین. حضرات علی وقار، میں قرآن پاک وچوں چند کلمات طیبات تلاوت کرن دا شرف حاصل کیتا ہے، جنہیں بھی اللہ تبارک و تعالی جل مجدہ نے حضور دی یاد کا ذکر فرمایا. حضرات علی وقار، اگر کسی قرآن پاک کا مطالعہ فرماؤ نا کہ سورہ الحمد الف کو لے کے والناس کی سین تک سارے کا سارا قرآن میرے مصطفیٰ دی نام ہے. کوئی عشق نال پڑھے، کوئی محبت نال پڑھے، کوئی کسی انداز نال پڑھے. رومی کشمیر عارف کھڑی رحمت اللہ علیہ نے ایدہ ترجمہ کچھ اس طرح فرمایا. آپ فرمانے شدہ مدہ کہہ دے سبحان اللہ. شدہ محبت تو بغیر بندہ زندہ رہ سکتا ہے، محبت تو بغیر بندہ زندہ نہیں رہ سکتا. اللہ کا قرآن فرماتا ہے اِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى. اور جناب توجہ کرنا، میں مثال دین لگاوا. محبت تے مودت وچ فرق کی ہے. پانی نو ساڈے نال جناب محبت نہیں، بلکہ سانو پانی نال محبت ہے. اگر اسی پیواں گے تے جناب زندہ رہاں گے، اگر اسی پانی نہیں پیواں گے تے جناب زندہ نہیں رہاں گے. لیکن جناب اگر اسی پانی دے اندر چلے جاواں گے اور اسی مر جاواں گے. لیکن خدا دی عزت دی قسم ہے، مچھلی نو پانی نال محبت نہیں، محبت ہے. اگر پانی دے اندر رہے گی تے زندہ رہے گی، اگر پانی تو باہر کر دیو تے او مر جائے گی. اسی طرح جناب رب تعالی نے فرمایا میرے نبی دے آل نال محبت کرو، میرے نبی دے قریبیاں نال محبت کرو. میرے لجپال آقا نے فرمایا میں اس تبلیغ دین تو تھوڑے تو کوئی اجر طلب نہیں کرتا، مگر الا المودۃ فی القربى. میرے قریبیاں نال محبت کرو. حضرت عبداللہ ابن عباس فرمانے قربہ تو مراد حضرت سیدہ زہرا پاک، مولا علی شیر خدا، حضرت امام حسن میں حضرت امام حسین علیہ السلام.
نصرالدین غازی رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں قربت المراد ایک پنج ہستیاں نے حضرات دی وقار میرے اللہ تعالیٰ کا نے فرمایا من مات علی حب آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم مات مومنا، پھر فرمایا من مات علی حب آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم مات شہیدہ، پھر فرمایا من مات علی بغض آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم مات کافرہ، جیڑا اہل بیت کی محبت کچھ مریا وہ مومن مریا، جیڑا اہل بیت کی محبت کچھ مریا وہ مومن مریا، جیڑا اہل بیت کی محبت کچھ مریا وہ شہید مریا، جیڑا اہل بیت کے بغض کچھ مریا بے ایمان کافر ہو گیا۔ جیتا ذکر رب نے قرآن میں فرمایا خدا کی عزت کی قسم ہے سنیوں اللہ نے سانو بڑا سونا عقیدہ عطا فرمایا، ساڑھے عقیدے ورگا کسی کا عقیدہ نہیں، سینہ تان کے اسی کہنے اسی نبی دے غلام، کوئی لوگ نے کہ حضور دی آل میں بکواس کرتے ہیں جو صحابہ کرام کی شان بیان کرتے ہیں، کوئی لوگ نے جو صحابہ کی شان بیان کر کے اہل بیت کی شان کی بےعزتی کرتے ہیں، کئی اہل بیت کی شان بیان کر کے صحابہ کی شان کی بےعزتی کرتے ہیں۔ سنیوں اللہ نے سانو ایڈا سونا عقیدہ عطا فرمایا ہے، اسی حضور دے در والیاں دے بھی غلام ہاں، حضور دے در والیاں دے بھی حضور دے در والیاں دے بھی غلام دے بولو در والیاں دے بھی غلام ہاں۔ اس واسطے اپنے عقیدے تے ناز کریا کرو، ساڑھے مذہب ورگا کسے دا مذہب نہیں، ساڑھے دین ورگا کسے دا دین نہیں، ساڑھے قرآن ورگا کسے دا قرآن نہیں، ساڑھے نبی ورگا کسے دا نبی نہیں، ساڑھے خدا ورگا کسے دا خدا نہیں۔ خدا دی عزت دی قسم ہے کائنات ساری پھر کے دیکھو جو مقام اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل سنت و جماعت کو عطا فرمایا اور کسی جماعت کو نہیں ملے۔ اسی سینہ تان کے کہنے ہیں اسی حضور کے در والے آنے بھی غلام ہاں، حضور کے گھر والے آنے بھی غلام ہاں۔ اس واسطے کے مولانا حسن اللہ صاحب فرما گئے نے آپ فرمانے نے ان کی پاکی کا خدا ہے پاک کرتا ہے بیان، ان کی پاکی کا خدا ہے پاک کرتا ہے بیان، آیا ہے تطہیر سے ظاہر ہے شان اہل بیت، اور بے اجازت جن کے گھر جبریل بھی آتے نہیں، قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت۔ امام علی مقام امام حسین علیہ السلام آپ کے بچپن کا زمانہ میرے لجپالا کا مسجد نبوی ہے، حضور نماز پڑھا رہے ہیں، امام علی مقام امام حسین علیہ السلام آپ حجرہ مبارک میں جو نکلے ہیں، نکل کے جناب میرے مصطفیٰ کریم کی جناب پشتی انور سے سوار ہو گئے، ان لجپالا کا نے تسبیحاں پڑھیاں دن، حسین بھی اترے پانچ تسبیحاں پڑھیاں، حسین بھی اترے 11 تسبیحاں پڑھیاں، حسین بھی اترے، میرے مصطفیٰ دی کال ملی ہوئی سی، عرض کی تھی مولا اگر سر سجدے وچوں چکنا تے حسین ڈگ دائے، اگر جناب نماز لمبی کرنا تے نماز جاتی ہے، قدرتی آواز آئی محبوبہ سجدے نو لمبا کر دے، اج کائنات نو پتہ لگ جائے حسین بھی میرا ہے تے نماز بھی میری، حسین بھی میرا تے بولو نماز بھی میری ہے۔ اٹھاؤ حدیث پاک میرے مصطفیٰ کریم تسبیحاں پڑھتے گئے،
پڑھی، 2 پڑھیاں، 3 پڑھیاں، 5 پڑھیاں، 11 پڑھیاں، 33 پڑھیاں، جب 72 تسبیحاں میرے مصطفیٰ کریم نے پڑھیاں، پاک حسین تھلے اترے، جب تھلے اترے تے ماں دی گود وچ جا کے کہنے لگے اماں اج میں وہ کام کر کے آیا ہوں جڑا کائنات وچ کسی نے نہیں کیتا۔ ماں نے کیا بیٹا کی کر کے آیا ہے؟ اماں اج میں نانا جان دی پشتی انور تے سوار ہویا ہوں، نانا جان نے میرے واسطے 72 تسبیحاں پڑھیاں، 72 تسبیحاں پڑھیاں نے۔ سیدہ کائنات نے فرمایا تو میرے بابے دے بڑھاپے دا خیال بھی نہیں کیتا۔ عرض کی تھی اماں اج نانا جان نے میرے واسطے 72 تسبیحاں پڑھیاں نے، ایک وقت تو آئے گا نہ اوتھے تسی ہو گے، نہ اوتھے نانا جان ہوں گے، نہ بابا جان ہوں گے، نہ بھائی حسن ہوں گے، اوتھے جناب میں ایک تسبیح دے بدلے ایک جان کا نظرانہ پیش کرتے ہیں۔ آقا پہ مصطفیٰ پہ شریعت کھڑی رہی، آقا پہ مصطفیٰ پہ شریعت کھڑی رہی، دروازہ بطول پہ رحمت کھڑی رہی، سجدے میں تھے حضور تو کانٹوں پہ جب تلک بیٹھے رہے حسین، عبادت کھڑی رہے۔ جدوں تک میرے پاک حسین پشت انور کے سوار ہے عبادت کی جناب کھڑی رہی۔ حضرات بھی مکان کے او حسین ہے جدے واسطے لاجوال آقا نے سجدے دراز کی تھے۔ امام علی مقام امام حسین کو یزید نے بیعت طلب کی تھی، آپ نے فرمایا میں یزید جیسے فاسق و فاجر زانی شرابی کی بیعت نہیں کرنی، لا محلہ جنگ ہوئے گی۔ آج لوگ کئی یزید نے حامی اٹھ پہ نے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ یزید کو امیر المومنین کہنے لگ پہ نے۔ میں تے چولی چوک کے دعا دینا ہوں کہ یا اللہ میں انہوں کہا تو بھی چولی چوک تے میں بھی چولی چکنا ہوں، میں چولی چوک کے کہنا ہوں یا اللہ ساڑھا خاتمہ امام حسین نال کری، میں کہا تو بھی چولی چوک کے ساڑھا خاتمہ یزید نال کری، نا میں کہا اگر حق دے میں تکتوں کی چولی اسی دے چولی چکنے ہیں، اسی دے کہنے ہیں یا اللہ کل قیامت علیہ امام حسین دے نال ساڑھا خاتمہ کرنا۔ حضرات بھی مقام میرے پاک حسین نے صاف صاف انکار کر دیتا۔ امام علی مقام امام حسین علیہ السلام آپ نے جناب بیعت کو انکار کیتا، آپ نے فرمایا اے حق مصطفیٰ دے ہاتھ میں جتا آیا ہے، اے یزید جیسے فاسق و فاجر زانی شرابی دے ہاتھ میں بیعت نہیں کرنی۔ میرے امام پاک جناب مدینہ طیبہ چھوڑن واسطے مجبور ہو گئے۔ سنیو ذرا توجہ کرنا، جڑے مدینے پاک گئے ہو مکے پاک گئے ہو انہاں نوں پتہ ہے جدو مدینے پاک کو جدائی ہوتی ہے ادو اودے جیسی کی کیفیت ہوتی ہے۔ حاجی 15 دن جناب 7 دن رہتا ہے، 15 دن رہے، 21 دن رہے، مہینہ رہے۔ حضور دی بارگاہ وچ جدو جدائی ہوتی ہے پھر جناب دیاں اکھاں وچ اثر جاری ہوندے نے، مدینہ چھوڑیا نہیں جاتا۔ حضرات بھی وقار کے اس کو مدینہ چھوڑایا جا رہا ہے جڑا مدینے دا والی ہے، جدا بچپن بھی مدینے وچ گزریا، جدی جوانی بھی مدینے وچ گزری، حضور دیاں قدماں وچ گزری۔ میرے امام علی مقام امام حسین رات دی تاریکی وچ میرے پاک حسین نانا جان دے روزے تے آئے، نانا جان دے روزے تے آ کے جناب سلام عرض کی، سلام ہے جد امجد، اے میرا منہ چومنے والے، مجھے تو شیر نبوت پر بٹھا کر گھومنے والے، ذرا نظریں اٹھا کر دیکھ یہ کس کا نور عین آیا ہے، تیرے در پہ میرے نانا تیرا پیارا حسین آیا
تیری مورے نبوت دے دین والا چڑھ کے نیلے دے پڑھن قرآن سبحان اللہ یار ذرا ویکھ زینب سکینہ دے شعر بنو تے قاسم اکبر جوان چلیا اساں پھیرے مسافر آنا نہیں تیرے دین تو ہون قربان چلیا میرے امام علی مقام رات کی تاریخی وچ نانا جان دے روزے تے حاضری دتی نانا جان دی قبر دی مٹی نو چومیا نانا میں تہاڈے دین نو بچان جا رہا ہاں امام علی مقام امام حسین جدو جناب روضہ رسول وچوں باہر نکلے ماں دی محبت یاد آ گئی ماں دی شفقت یاد آ گئی کلندر لاہوری علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ فرمانے میں ورنہ کتے ترپتش گردید میں سجدہ ہاں پر خاک اوپا شید میں اے زہرا مقدر لے جان کے تیری قبر دا طواف کرا دلی پھوٹ کر لے گیا ہے تیری قبر دی مٹی نو سجدہ کرا پر رشتہ آئین حق زنجیر پا است پاس فرمانے جناب مصطفیٰ است میرے پیرا میں قانون خداوندی دی زنجیر میرے امام پاک ماں دی قبر دی آئے جناب میرے امام حسین میں ماں دی قبر دی مٹی نو جمعہ تے رو گر کی دی ہے اماں ذرا کھول کفن نو اے تو ویکھ لے حال غریبا دور چلے تیرے بچڑے پھر ملنے نال نصیبہ یارو فاتحہ پڑھ کے ماں دی قبر اتے شاہ امام حسین پکار دائے میرا بولیا چالیا معاف کرنا اے سلام ہونے آخری بار دائے امی جان تیری گودی اندر لکھا سکھ پائے اور دکھا دا بھار پیا مار دائے پر میرے خون دی دین لوڑ پہ گئی تنوں کربلا دس دس وار دائے میرے امام پاک نے ماں دی قبر پہ حاضری دیتی سیدہ زینب نے ماں دی قبر دی مٹی نو چمیا جب بھی مار کے ماں دی قبر اندے بی بی پاک زینب فرمان لگے اٹھ کے دیو پیار دے کرو دیا تیری بھی مدینے ہو جان لگی امی جی ماما دا اصول ہوتا ہے اے دھیاں پردیس جاندیاں نے ماما پیار دے دیا نے ماما کپڑے دے دیا نے آج تیری بیٹی مدینہ طیبہ چھوڑ کے جا رہی ہے والدہ دی قبر لگ گئی آواز آئی یا میری بیٹی مدینے دیاں دیوارہ تو لے گئے کربلا دیکھنیا تکبیر کا ساتھ دے نہیں خبردار تیرے قدم نہ ڈولن جا میرے پتر حسین تیر بھی بجن گے نیزے بھی بجن گے نانے دی بانگ دی لاج رکھی گھوڑے پر ٹکدا ہوئے گا میری چول کے ہوئے گھوڑے پر ٹکدا ہوئے گا نا تے پھر میں چول کے کرتے ہیں میرے امام پاک ماں دی قبر دی حاضری دے کے گھر آئے عباس کی بھائی جان تیاری ہے علی اکبر کی بابا تیاری ہے سامان تیار ہے میرے امام پاک قبرے میں جائے بیمار بیٹی سیدہ فاطمہ صغرا سلام اللہ علیہ آپ دے کول آئے بچی نو پیار دیتا بیٹی کہہ لگی بابا کیا میں نال نہیں
نہیں سکتا بچی رو گردی بابا کدے آسرتے چھڑ چلے آئے اتھے کون میرا غم خار بابا روندی رمانگی میران یاد کر کے توڑ دے گا مینو پیار بابا میرے امام پاک نے فرمایا بیٹی میں علی اکبر نو کھلا گا تے تو لے جائے گا بچی جناب کافلے نو جامعہ پہ بیٹھے تے ہاتھ چکے دعا پہ کرے پکے کو جانے والے حافظ تیرا خدا ہو مکے کو جانے والے حافظ تیرا خدا ہو راضی ہوں میں اسی میں اس میں تیری رضا امام علی مقام امام حسین نے نانا جاندہ روزہ چھڑیا عزیز و اقارب نے بھی چھڑیا میرے پاک حسین خانہ کعبہ کیوں آئے آپ نے فرمایا اتھے رہ کے میں اپنی زندگی دے دن پورے کران گا اتھے نہ کوئی میرے میں لڑے گا نہ کوئی جھگڑے گا کیونکہ امام علی مقام امام حسین علیہ السلام خانہ کعبہ آئے ومن دخلہ کان آمینہ کیڑا حرم وچ آ گیا امن وچ آ گیا حرم شریف کی حدود وچ کسے دا ناجائز کرنا حرام تے ممنوع ہے کہ پھر ایک نبی دا نواسا ہے پھر کیوں نہ کہیے میرا حسین باغ نبوت کا پھول ہے اگر اجازت زبان اجازت دے تو پاک حسین کا ذکر کر لو ایک مقدرہ والے ہونے نیک ماما دے پتر پاک حسین کا ذکر کرتے نے الحمدللہ اسی تو جناب دل رات پاک حسین کا ذکر کرنے ہیں تسی بھی پاک حسین نے منن والے بیٹھے ہو سینے کا زور لا کے کہا دیو میرا حسین باغ نبوت کا پھول ہے میرا حسین باغ نبوت کا پھول ہے حیدر کی اس میں جان ہے خون رسول ہے ادھر آواز بیٹھا ہے ادھر کو سبحان اللہ اللہ تعالیٰ تھانو مدینے پاک کی مور لگے گو سینے میں دوڑ لگے سبحان اللہ میرے پاک حسین نے خانہ کعبہ بھی چھڑیا میں مختصر کرنا ہوا جب کوفیاں دی طرف خطوط ہونے شروع ہو گئے میرے پاک حسین مجبور ہو گئے سوچنے واسطے مجبور ہو گئے بات خطہ دے مضامین ایسے مضامین کہ اے امام پاک اگر تسی نہ آئے اسی بلاخر یزید کی بیعت کر لواں گے پھر ساڑی جناب بیعت دا وبال بھی تو اٹے بھی آوے گا اسی کہاں گے اسی نبی کے نواسے نو خط لکھے مال جان قربان کران دا یقین دوایا لیکن نبی دا نواسا نہ آیا پھر اسی مجبور ہو جاواں گے میرے پاک حسین نے جناب پہلے اپنے چچا زاد بھائی حضرت مسلم بن نقیل نے جناب اس کا واسطے بھیجیا آپ نے فرمایا جاؤ جا کے پتہ کرو کوئی صحیح کوئی پہلے بیعتے پھر میں نے خط لکھنا میں نہیں آ جاؤں گا میرے امام علی مقام امام حسین میں جناب خط لکھ کے روانہ کیتا امام مسلم بن نقیل نو آپ نے فرمایا میں اپنا قاصد بھیجن لگا نائب بنا کے بھیجن لگا اگر حالات سازار ہوئے تھے میں نہیں آ جاؤں گا امام مسلم بن نقیل جو ایک ناکہ دے اٹھنی دے سوار ہوئے آپ دے دو شہزادے محمد دے ابراہیم دو امینہ نے جناب جھگڑا کیتا دو امیر
مظلم بن نقیل نے دوما شہاداتیاں نو اٹھایا، ایک نو اگے بٹھایا ایک نو پیچھے بٹھایا، سواری چل پئی تو کوفے دی سرزمین تے امام مظلم بن نقیل پہنچے تو کوفے والیاں نو پتہ لگا امام مظلم بن نقیل امام حسین دے نائب بن کے آئے نے، سارے جناب جو در جو بیعت کرنی شروع کر دیتی، اتھوں تکر کے جناب 40,000 نے بیعت کر لئی، جب یزید کو پتہ لگا کچھ یزید دے حامی بھی رہندے سن، انہاں کو پتہ لگا یزید کے خلاف محاذ قائم ہو رہا ہے، انہاں یزید کو دسیا، یزید نے کی کم کیتا، سارے بڑے بڑے سردار گورنر ہاؤس کے اندر قید کر دیتے، امام مظلم بن نقیل 40,000 عقیدت منداں نوں نال لے کے اگر گورنر ہاؤس کا محاصرہ کر دے اٹ بجا دے دے، لیکن شہادت آپ کے مقدر میں جسی امام مظلم بن نقیل آپ کو جناب جو پتہ لگا کہ جناب یزید کے خلاف یزید کو پتہ لگا ہے اور یزید نے سارے سرداروں قید کرا دیتا ہے، امام مظلم بن نقیل آپ کو جو پتہ لگا آپ نے جناب فرمایا چلو عصر کی نماز پڑھ کے آپ نے گورنر ہاؤس کا محاصرہ کیتا، سارے نے سمجھایا، انہوں نے کیا بیٹھو فوجہ یزید دے کول نے اسلحہ یزید دے کول ہے، بے شک امام مظلم بن نقیل امام حسین کے نائب بن کے آئے میں تسی انہاں دا ساتھ چھڑ دے ہو، مسلمانوں ان عصر دی نماز پڑھ کے 40,000 نال لے آئے، مغرب دی نماز تو پہلا 39,000 ساتھ چھڑ گئے نے، صرف 500 رہ گئے نے، آپ نے فرمایا انہاں دا بھی کی اعتبار کیتا جائے، آپ نے فرمایا چلو چل کے مغرب دی نماز پڑھیے، لوگ اللہ مغرب دی نماز پھر امام مظلم بن نقیل نے جب پڑھائی آپ نے جناب سلام پھریا السلام علیکم ورحمت اللہ، تجھے پاسے سلام پھیریا، اللہ دی عزت دی قسم ہے پیچھے ایک نمازی بھی نہیں سی، صبح 40,000 سن اور ایک بھی نہیں ہے، آپ کوفے دیاں گلیاں میں پھرتے پئے نے، سلطان العارفین سلطان بہو رحمت اللہ علیہ دے شعر تے میں آپ کی گفتگو نو وائنڈ اپ کرنا، آپ فرمانے نے چڑھ میں چلنا اچھی بات نہ سارے کو چڑھ میں چلنا نائب بنا کے بھیجا، آپ نے شہید کر دیتا، آپ نے دو بچوں میں شہید کر دیتا،